اے آئی، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ایک مددگار ساتھی کا یا ایک نئی پریشانی کا؟ تو آج ہم اسی سوال کے ارد گرد بات کرتے ہیں۔ زندگی آسان ہو رہی ہے یا شاید تھوڑی اور خوفناک؟ یہ وہ کشمکش ہے جو شاید بہت سے اسٹوڈنٹس آج کل محسوس کر رہے ہیں، جیسے جیسے اے آئی ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اے آئی کی بات کرنے سے پہلے ایک قدم پیچھے جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس پہلے سے ہی کس قسم کے دباؤ کا شکار ہیں۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹ لائف پہلے ہی ایک پریشر کوکر کی طرح تھی۔ سوشل میڈیا پر ہر وقت دوسروں سے مقابلہ، پھر یونیورسٹی کا شدید دباؤ، اسائنمنٹس، کوئزز، گریڈز، اور اس کے اوپر مستقبل کی فکر، نوکری ملے گی یا نہیں، پیسوں کا کیا ہوگا۔ وہ ایک احساس کہ شاید ہم سب سے پیچھے رہ گئے، یہ بہت عام ہے۔ اور یہ کوئی تنہائی کا احساس نہیں۔ فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں 1 ارب سے بھی زیادہ افراد ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جو اس موضوع کو اور بھی اہم بنا دیتا ہے۔ اب اس پہلے سے موجود دباؤ میں اے آئی ایک نئے فیکٹر کے طور پر شامل ہو گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس پریشانی کی ایکویشن کو مزید کیسے الجھا رہا ہے۔ اے آئی کے ساتھ نا امید اور حقیقت کا فرق بہت واضح ہے۔ توقع تھی کہ یہ ایک مددگار پرسنل اسسٹنٹ بنے گا، لیکن اصل میں یہ نوکری کھونے کے خوف کا ذریعہ بن گیا۔ سوچا تھا کہ اس سے کام میں تیزی آئے گی، لیکن اس نے لوگوں میں خود پر شک پیدا کر دیا، اور فوری جوابوں کے بجائے یہ معلومات کے ایک ایسے سیلاب کا سبب بن گیا ہے جس میں ذہن ڈوبنے لگتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ذہن میں یہ آواز گونجتی ہے، میری ڈگری کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ خوف کہ اے آئی تعلیم اور آنے والے کریئر کو بے مول کر دے گا، یہ بہت حقیقی ہے۔ اور دوسری طرف ایک بالکل الگ ڈر پنپتا ہے۔ اے آئی کے بغیر میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ حد سے زیادہ انحصار کا خوف ہے، جہاں خود پر اعتماد کم ہو جاتا ہے اور اے آئی پر ڈپینڈنسی تعلیمی پریشانی کی ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں انفارمیشن اوورلوڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، جب اتنی زیادہ معلومات سامنے آ جائے کہ ذہن تھک کر کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ ہمارا دماغ اس قسم کے ڈیٹا کے سیلاب کو سنبھالنے کے لیے نہیں بنا، جس کی وجہ سے اہم کام مکمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا اے آئی صرف مسئلہ ہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اے آئی کو برن آؤٹ سے لڑنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے پریشانی کے ذریعے سے مدد کے آلے میں بدلنا بالکل ممکن ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک بڑی اسائنمنٹ سامنے ہے۔ پہلا قدم، اے آئی کو ٹاپک اور لفظوں کی تعداد بتائیں۔ پھر اسے کہیں کہ اس کام کو چھوٹے، آسان حصوں میں تقسیم کر دے، اور آخر میں ایک واضح ملٹی ڈے پلان مانگے۔ اچانک ایک پہاڑ جیسا کام اب قدموں کی ایک سیریز لگ رہا ہے۔ اے آئی کو ایک سمارٹ اسکیجول پلانر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پڑھائی کے لیے وقت مختص کرنے کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ بریکس بھی پلان کر سکتا ہے، جیسا کہ تھوڑی دیر کے لیے واک پر جانا یا میوزک سننا۔ اس طرح اوور ورک اور برن آؤٹ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ جو آئیڈیا ہے نا، یہ کافی انوکھا ہے، اے آئی کو ایک سیلف ریفلیکشن پارٹنر کے طور پر استعمال کرنا۔ سوچئے، یہ ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں احساسات کو بغیر کسی تنقید کے لکھا جا سکتا ہے۔ اے آئی سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مزید وضاحت کے لیے سوالات پوچھے۔ یہ خیالات اور جذبات کو ترتیب دینے میں مدد کرتا ہے، بالکل ایک گائیڈڈ جرنل کی طرح۔ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اے آئی پیشہ ورانہ ذہنی صحت کی مدد کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اگر مسائل سنگین ہیں تو کسی انسانی ماہر سے رجوع کرنا لازمی ہے۔ تو اے آئی کے باس بننے کے لیے اور اس ٹیکنالوجی کو صحت مند طریقے سے استعمال کرنے کے لیے 4 بنیادی اصول کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول، ٹائم لمٹ سیٹ کریں۔ روزانہ صرف 30 سے 40 منٹ اے آئی سے پڑھائی میں مدد لیں۔ دوسرا، یاد رکھیں یہ اسسٹنٹ ہے، باس نہیں۔ آخری فیصلہ ہمیشہ انسانی ہونا چاہیے۔ تیسرا، چیٹنگ سے بچیں۔ کاپی پیسٹ کرنا فوری طور پر آسان لگ سکتا ہے، لیکن یہ لمبے عرصے میں پریشانی ہی بڑھائے گا۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، جان بوجھ کر اے آئی کے بغیر بھی کام کریں تاکہ اپنی قابلیت پر اعتماد قائم رہے۔ تو آخر میں ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں، اے آئی زیادہ مددگار ہے یا زیادہ پریشانی کا باعث؟ اس کا جواب شاید سب کے لیے مختلف ہے۔
اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے بناتے ہیں۔